انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو کی صحت کے بارے میں، آپ کی فیملی کی صحت کے بارے میں مختلف قسم کے مضامین پیش کرتی ہے، جن سے آگاہی حاصل کر کے آپ اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آج بہت ہی اہم مضمون یعنی کہ بچوں کی ویکسینیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ بہت ہی اہم مضمون ہے، بہت ہی اہمیت کی یعنی کہ ٹاک ہے، جس کے ذریعے آپ کو ویکسینیشن کے فوائد معلوم ہو سکیں گے۔ بچوں کی ویکسینیشن یا انہیں حفاظتی ٹیکے لگا کر دراصل ہم ان کو خطرناک قسم کی بیماریوں سے محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بار جب یہ ٹیکے لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد جب کبھی ان بیماریوں سے سابقہ پیش آتا ہے، اس وقت ہمارا جسم اچھی طرح ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ٹیکے کس طرح کام کرتے ہیں یعنی کہ ویکسینیشن کا طریقہ کار اور کس طرح یعنی کہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ویکسین میں جو چیز بطور دوا استعمال کی جاتی ہے وہ در حقیقت بیماری پیدا کرنے والے جراثیم یا اس وائرس یا ان کی جانب سے تیار کیے جانے والے کیمیائی مادوں کی انتہائی خفیف مقدار ہوتی ہے۔ جب ویکسین کے اجزاء جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا بیماریوں سے بچانے والا نظام امیون سسٹم متحرک ہو جاتا ہے اور ایسی اینٹی باڈیز تیار کرنا شروع کر دیتا ہے جو بیماری یا انفیکشن کا مقابلہ کرتی ہیں۔ جس بچے کو ٹیکہ لگ چکا ہوتا ہے اسے جب کوئی انفیکشن لاحق ہوتا ہے تو اس کے جسم میں موجود اینٹی باڈیز انفیکشن کا سبب بننے والے جراثیم یا وائرس کو پہچان کر اور ان کو پہچان لیتی ہیں اور بچے کو اس کے حملے سے بچانے کی تیاریاں شروع کر دیتی ہیں۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں بچوں کو مہلک اور معذور کر دینے والی بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسین انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہیں، اور ان ہی ٹیکوں کے طفیل برطانیہ سے خناک یعنی کہ ڈپتھیریا جیسے موذی مرض کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ ایسے کئی امراض ہیں جو بچوں کو ہلاک یا ان کی صحت کو سنگین نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور بچوں کو ٹیکے اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ ان کے جسم کا مدافعتی نظام ان بیماریوں کا اچھی طرح مقابلہ کر سکے۔ ٹیکے کب لگائے جائیں؟ یہ بات بہت اہم ہے کہ بچوں کو ٹیکے اس عمر میں لگائے جائیں جب ان کی ضرورت ہو۔ عموماً پہلا ٹیکہ 2 ماہ کی عمر میں لگایا جاتا ہے، تاہم بعض ملکوں میں جہاں تپ دق یعنی ٹی بی اور یرقان ہیپیٹائٹس کی شکایت عام ہے، وہاں بچوں کو ان کی پیدائش پر ہی ان سے بچاؤ کے ابتدائی ٹیکے لگا دیے جاتے ہیں۔ 2 ماہ کی عمر میں ٹیکہ لگائے جانے کے بعد ان کی مزید خوراکیں 3 ماہ اور 4 ماہ کے عرصے میں دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم کی ویکسین 12 ماہ اور پھر 13 ماہ کے لگ بھگ لگائی جاتی ہیں۔ بعد ازاں اسکول جانے سے پہلے 3 سال اور 4 سال کی عمر کے درمیان مزید ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ ٹیکوں کا آخری کورس بچوں کو 12 اور 13 سال کی عمر میں، بچیوں کو 12 اور 13 سال کی عمر میں، لڑکوں اور لڑکیوں کو 13 سے 18 سال کی عمر میں مکمل کرایا جاتا ہے۔ اتنی کم عمری میں ٹیکے کیوں؟ بعض اوقات پیدائش کے یا 2-3 ماہ کی عمر میں بچوں کو ٹیکے لگانے پر اعتراض کیا جاتا ہے، تاہم جن بیماریوں سے تحفظ کے لیے ٹیکے لگائے جاتے ہیں وہ ان شیرخواروں کو ہوئی زیادہ متاثر کرتے ہیں، اس لیے جتنی جلدی ممکن ہو
ان کو ٹیکے لگا کر محفوظ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اس طرح قناق یعنی ڈپتیریا، تشنج یعنی ٹیٹنس اور کالی کھانسی یعنی ووپنگ کف سے بچاؤ کے لیے وقفے سے 3 خوراکیں اس لیے دی جاتی ہیں کہ بڑھتی عمر کے ساتھ بچوں کی صحت محفوظ رہے۔ یعنی کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ٹیکوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی کیوں ضرورت ہے۔ اسی طرح پولیو کے لیے قطروں کی دوا کی صورت میں ویکسین دی جاتی ہے۔ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ایک پولیو میلائٹس وائرس سے پیدا ہوتی ہے اور جسم کے نظام کو مفلوج کر دیتی ہے، یعنی کہ اعصابی نظام پر حملہ کر کے، اسپائنل کارڈ کے سیلز کے اوپر حملہ کر کے یہ جسم کے اعضاء کو مفلوج یعنی کہ فالج زدہ کر دیتی ہے۔ خاص طور پر بچوں میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے محفوظ رکھنے کے لیے پولیو کے ویکسین یعنی کہ اس کے قطرے پلائے جاتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار زیادہ تر ملک جو ہیں پولیو سے پاک ہو چکے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں پولیو کے اب بھی کیسز دیکھے جاتے ہیں۔ اس سال تقریباً 100 سے زیادہ کیسز دیکھے جا چکے ہیں، جو کہ خاص طور پر بلوچستان کے علاقوں میں بچے پولیو کے وائرس سے انفیکٹ ہوئے۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوگا کہ پولیو ویکسینیشن کی مہم پر خاص توجہ دی جائے اور بچوں کو پولیو کے قطرے خاص طور پر پلائے جائیں۔ اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط قسم کی افواہیں گردش کرنے لگتی ہیں۔ جب بھی یہ مہم شروع کی جاتی ہے تو کچھ افواہیں ایسی پھیلائی جاتی ہیں کہ بچوں میں اس قسم کے مسائل پیدا ہو جائیں گے جو بڑے ہو کر ان کو مختلف بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے یا مختلف طریقوں سے ان کی صحت پہ اثر انداز ہوں گے۔ اس قسم کی افواہوں سے مختلف افراد اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے اور وہ بچے پولیو کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہوگا کہ صحیح طریقے سے لوگوں کو آگاہی دی جائے اور اس مہم کو کامیاب بنایا جائے۔ اس کے لیے حکومتی ادارے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، NGOs اور مختلف طریقوں سے لوگوں کو آگاہی دی جائے اور اس کی اہمیت اجاگر کی جائے۔ ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کو اسکول میں داخلے سے پہلے ان کا ویکسین کارڈ ضرور دیکھنا چاہیے۔ اسکول میں داخلے کے لیے مسٹ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کا ویکسین کارڈ مکمل ہو تو انہیں اسکول میں داخلہ دیا جائے، ایڈمیشن دیا جائے۔ اس سے یہ بہترین طریقے سے کنٹرول ہو سکے گا کہ لوگوں کو ویکسینیشن کی اہمیت معلوم ہوگی اور وہ اس پر عمل درآمد کریں گے۔